کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ صفا کی پہاڑی پر آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ الترمذی۔ کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے۔ صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ درود پاک پڑھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو اشعار میں نے بعد میں آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، یہ ایک ہندو کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، ہری چند اختر۔ اس کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف و کمال کو دیکھتا ہے، وہ انسان ہونا چاہیے بغیر تعریف اور آپ کی نعت گوئی کے پھر وہ رہ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ادارے کا یہ جلسہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دین کی نسبت سے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ مجلسیں ایسے ہیں جیسے جنت کے باغ، اور ان میں شریک ہو جانا، کچھ دیر دین کی باتیں کر لینا، کچھ دیر دین کی باتیں سن لینا، اللہ اللہ کر لینا، یہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغوں میں بیٹھ کر کے پھل کھانا۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جنت ایسی نعمت ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی نعمتوں کا کسی انسان کے دل پر احساس تک نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے جنت کے باغوں سے گزر سکتے ہیں اور کیسے ان سے پھل کھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا آمنہ کے دل کے ٹکڑے، عبداللہ کے جگر گوشے، پیغمبر اسلام جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، وہ مجمع، وہ محفلیں، وہ انجمنیں ایسے ہیں جیسے جنت کے باغ، اور ان میں کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لینا، دین کی باتیں سن لینا، یہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغوں میں بیٹھ کر کے پھل کھانا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ اس وقت میں جنت کے ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور اس سے پھل کھا رہے ہیں، یقیناً آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ زیادہ لمبی گفتگو اس وقت میں نہیں ہوگی، چونکہ ہمارے حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب حفظہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جلسہ ہمارا 12 بجے تک مکمل ہونا ہے۔ کوشش یہی کی جائے گی کہ انشاءاللہ 12 بجے تک یہ مکمل ہو جائے، اس لیے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قریب کو آ جائیں، دعا کا وقت ہے۔ ایک بات آپ اور یاد رکھیں یہاں بطور تمہید کے کہ میرے بھائیوں، یہ ادارہ، یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کا مدرسہ ہے، اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جن لوگوں نے، بلکہ اور عام لفظ استعمال کیجئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی قدر کی، چاہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، یا آپ سے پہلے دیگر آسمانی جو علوم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ پر ہوں، حضرت عیسیٰ پر ہوں، یا دیگر نبیوں پر اور رسولوں پر ہوں، وہ سارے کے سارے علوم اگر کوئی انسان ان کی قدر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اور اگر کسی نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس نعمت کو چھین لیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 70 نبیوں کو ان کے اندر پیدا فرمایا، اور وہ ان کو اچھے راستے پر لگانے کی فکر میں رہتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ لیکن جب بنو اسرائیل نے ان لوگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی، رسولوں کی ناقدری کی، تو اللہ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا۔ اور چھیننے کے بھی بڑے مختلف پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کا ان کا انداز یہ تھا کہ مسجد کی حرمت کو، اس کی عزت کو انہوں نے برباد کر دیا، پامال کر دیا۔ شور شرابہ تھا، لڑائی تھی، جھگڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے نتیجے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، اس بادشاہ کو ان کے اوپر اللہ پاک نے مسلط کیا، جس نے یہودیوں کا، اس وقت کے جو بنو اسرائیل تھے، ان کا خاتمہ کرنے کے قریب کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔
ایک مرتبہ ان لوگوں نے جب وقت کے پیغمبر کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا، بعضوں کو بندر بنا دیا، اور ان لوگوں سے اپنی اس نعمت کو چھین کر کے بنو اسماعیل کے حوالے کیا۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اسماعیل اور ایک کا نام ہے اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب۔ جتنے نبی، محققین یہ کہتے ہیں کہ جتنے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں حضرت یعقوب کے بعد میں جناب پیغمبر اسلام محمد عربی علیہ السلام تک تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں پیدا فرمائے۔ کیوں فرمائے معلوم ہے آپ کو؟ یہاں بھی ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں آپ۔ اس لیے کہ فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، ایسا ظلم کیا تھا کہ شاید تاریخ جو صفحات ہیں وہ ایسے بہت کم ملتے ہیں اتنے ظلم و ستم سے معمور ہو۔ انہوں نے اس سب کو برداشت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر، دست حق پرست پر وہ ایمان کی نعمت کو قبول کر لیا ان لوگوں نے۔ تو اللہ نے اس کے نتیجے میں اگرچہ سینکڑوں انہوں نے خطائیں کی، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی موقع بموقع توہین کی، لیکن اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں، نوازا اور لاکھوں نبیوں کو ان لوگوں کے اندر پیدا فرمایا۔ لیکن جب ان لوگوں نے ظلم و ستم حد سے آگے بڑھا دیے اور جب وہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کی توہین کرنے لگے، اپنے مذہب کی توہین کرنے لگے، اس خداوند قدوس کے پیغام کو ٹھکرانے لگے جس خداوند قدوس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا اور آخری نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے اسحاق کی اولاد میں نہیں بلکہ اسماعیل کی اولاد میں آئے۔ کیوں؟ ناقدری کر رہے تھے۔ اور پھر بطحا کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ کا آخری مینارہ نور روشن ہوا جس نے ساری انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیا، سارے انسانوں کو وہ راہ عطا فرمائی جو اللہ تک پہنچانے والی تھی۔ اور آپ کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے محمد آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ سے بڑھ کر صداقت میں ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ گویا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ غلط ہو، یہ ہو سکتا ہے جو ہمارے کانوں نے سنا ہے وہ غلط ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا تصور جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف ہو، لیکن اے آمنہ کے دل کے ٹکڑے، اے عبداللہ کے جگر گوشے، جو آپ کی مبارک زبان سے نکلتا ہے اس کے اندر کوئی ذرے کے برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اگر ہمارا ماتھا ٹکے کسی کے سامنے تو کس کے سامنے ٹکے؟ صرف ایک اللہ کے سامنے ٹکے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ کلمات آفتاب ہدایت کی زبان مبارک سے سننے تھے کہ شیطانی طاقتیں لرزہ برندام ہو گئی، گھبرا گئی اور انہوں نے اپنی وہی چالیں چلی جو سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔
ایک شیطانی چیلا کھڑا ہوا جس کا نام ابو لہب ہے. اس نے کہا تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، علی ھذا جمعتنا، کیا اسی لیے جمع کیا تھا تو نے ہمیں؟ اور پیغمبر اسلام کے اس پیغام حق و صداقت کو ٹھکرا دیا. اور گلی گلی کوچے کوچے میں شیطانی غنڈے اپنے جوش کے ساتھ دنیا کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے خاطر زور و شور سے لگ گئے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ تمہیں محمد کی باتیں نہیں ماننی. یعنی دنیا کا سب سے بڑا منارہ، سب سے بڑا ہدایت کا ایک چاند، سب سے روشن جبی والا، سب سے حسن خطاب والا، سب سے عمدہ بیان والا ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، مگر وہ لوگ ہیں کہ توہین کیے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے میرے بھائیوں اس توہین کے نتیجے میں آمنہ کے دل کے ٹکڑے کو ان سے چھین لیا اور حکم خداوندی ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں جاؤ. آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، اہل مدینہ نے آپ کی قدر کی، اوس خزرج سارے شیر و شکر بن گئے، سارے خاندان مل کر کے ایک ہو گئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، سارے انسان بھائی بھائی بن گئے، نفرتیں ختم ہو گئی، آپس کی جو دشمنیاں تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ اللہ پاک نے پیغمبر اسلام کی برکت سے ختم فرما دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر اللہ پاک نے جو ہدایت کا پیغام عام فرمایا ہے وہ ساری 8-9 ہزار سالہ تاریخ انسانی خالی ہے اس سے، جتنا 10 سال کے اندر. کیوں؟ ان لوگوں نے قدر کی تھی علم کی، اور منارہ علم، آفتاب ہدایت، پیغمبر اتہامی، فخر رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی. تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو ایسا نوازا کہ آج ساری دنیا میں اگر کہیں ہدایت کی ہوا چلتی ہے میرے بھائیوں، اگر کہیں انصاف کی کرن دکھائی دیتی ہے، اگر کہیں محبت کا کوئی پیغام دکھائی دیتا ہے تو ان انصار مدینہ کی وہ دین ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے جذبات کی قدر کی تھی. اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ نے ہمیں یہ ادارہ دیا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو جیسے اوس و خزرج کو اللہ پاک نے نوازا اور جیسے بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں کو پیدا کیا اور پھر ناقدری کرنے کے نتیجے میں ان سے سب سے بڑی نعمت کو چھین لیا، یہی حال ہمارا ہو جائے گا اگر ہم نے قدر نہ کی اپنے اداروں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنے ایسے مراکز کی جہاں قرآن کریم کے چراغ روشن ہیں، جہاں جب لوگ میٹھی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب لوگ مست ہوتے ہیں نیند کے جھونکوں میں، جب لوگ نرم گدوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ معصوم سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو وضو کراتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کی نعمت کو دیتے ہیں اور ان کے معصوم لبوں سے اللہ پاک کے قرآن کریم کی آواز آتی ہے. اگر ان کی قدر نہ کی گئی تو میرے بھائیوں ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. اس لیے اپنے اداروں کو آپ حضرات اپنی آنکھوں کی زینت بنائیے، اپنے سینوں کی دھڑکن بنائیے، انشاءاللہ آپ کے ادارے وہ چمکتے دکھائی دیں گے، روشن دکھائی دیں گے. میرے بھائیوں یہ ہمارا علاقہ، یہ زیادہ تر یہاں مسلم راجپوت رہتے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسا اتنا بڑا ادارہ اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا ہے، اگر یہ ادارہ کسی دوسرے علاقے میں ہوتا تو اس میں ہزاروں لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہوتے. میں بتلاؤں، اب دل کی بات بتلا رہا ہوں، بیان کرنا مقصد تھا، مگر وہاں سے میں آپ کی حالات کو دیکھ کر کے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوں. میں پڑھاتا ہوں ایک ادارے میں،
ادارے میں پڑھاتا ہوں، وہ ادارہ تاریخی ادارہ ہے، تقریباً 90 گاؤں مسلم جاٹوں کے، جب اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کیا نا، 1947 میں آزاد ہوا ہے، لیکن قانون نافذ ہوا ہے ہندوستان کا جمہوری 1950 میں۔ اس وقت یہاں ایک بیماری پھیلی تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کی گھر واپسی کرے، ان کو پھر سے کافر بنایا جائے۔ تو تقریباً 90 گاؤں مسلم جاٹوں کے یہ طے کر چکے تھے کہ ہمیں ہندو بننا ہے۔ پورا کا پورا یہ پسونڈے تک چلا گیا، مظفر نگر سے علاقہ آپ جانتے ہوں گے، مسلم جاٹوں کا علاقہ ہے آر پار۔ سارے کے سارے گاؤں یہ کافر بننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت نے اساتذہ کرام کو، چند اساتذہ کرام کو، دارالعلوم کے بڑے بڑے اساتذہ کو بھیجا کہ جاؤ ارتداد کو روکو، کفر پھیلنے کو روکو۔ انہوں نے مہینوں تک محنت کی اور وہ محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام مسلم جاٹ تیار ہو گئے ایمان پر باقی رہنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج تو اساتذہ دارالعلوم نے محنت کر لی، کل کون ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا؟ ان کے پاس ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ ادارہ قائم کیا گیا تاولی کے اندر، اور تاولی کے اس ادارے نے اللہ کا فضل و احسان ہے تقریباً 80 سالوں سے ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ مدرسے سے کتنا تعلق ہے؟ پچھلے سال ہمارے جلسہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 48,000 روپے ایک جلسے میں آئے تھے۔ کتنا خرچ ہے؟ تقریباً 2 کروڑ کا خرچ ہے۔ لیکن ان کا ادارہ اتنا منظم ہے کہ آج بھی ایسے افراد تیار کر رہا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ بڑی بڑی جماعتوں کی بڑی تعداد داخل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے نظام بننے میں دخل نہیں دیا۔ ان کا نظام آج بھی الحمدللہ اس طرح سے چلتا ہے کہ دنیا دیکھ کر کے حیران ہوتی ہے۔ ہماری برادری کے لوگوں کا حال یہ ہے، ہر گاؤں میں چلے جائیے آپ، ہر گاؤں میں لاکھوں دینے والے۔ بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں 20-30 لاکھ ہوتے ہیں، جلسوں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک گاؤں ہے ہم بھیسانی کے پاس میں بھیسانی کا رہنے والا ہوں، کلہڑی، 1 کروڑ روپے گاؤں کا چندہ ہے، صرف گاؤں کا۔ بھیسانی کا اگر تمام مدرسوں کا حساب لگایا جائے تو 1.5 کروڑ کو پار کرتا ہے بھیسانی کا چندہ۔ اتنا چندہ ہم دے رہے ہیں مگر اداروں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آج ہمارے اداروں سے افراد تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، باضابطہ ہمیں نظام کو سجانے کی ضرورت ہے، باضابطہ نظام بنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اچھا نظام بن جاتا ہے ہمارا، اگر ہم ان اداروں کی قدر کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، اور اگر ہم اداروں کی قدر نہیں کرتے تو تاریخ کا وہ حصہ جو میں نے سنا ہے نہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مدینہ، جہاں انصار مدینہ تھے، جہاں پیغمبر کے جذبات کو لوگ اپنی پلکوں پر سنوارنے والے تھے، جہاں آج بھی گنبد خضرا کا مکین آرام فرما ہے، وہاں کا یہ حال ہوا کہ جب حضرت علی کی شان میں لوگوں نے گستاخی کی تو اس علم کو اللہ نے وہاں سے اٹھا لیا، اور حضرت علی کے ساتھ یہ علم کوفے میں چلا گیا۔ ایک لمبے زمانے تک کوفے میں دین اسلام کی خدمت ہوتی رہی، مگر جب اہل کوفہ نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو شہید کیا تو اللہ نے ان لوگوں سے بھی اس نعمت کو چھین لیا، اور پھر امیر معاویہ کے سر پر سجا کر کے اس نعمت کو اللہ نے دمشق میں پہنچایا، اور دمشق میں تقریباً 150 سالہ تاریخ کا
ایک عظیم باب ہے. جتنی آج ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، یہ سب کی سب اسی بنو امیہ کے دور کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد بنو امیہ نے بہت سے اللہ والوں کی ناقدری کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں سے بھی اللہ پاک نے اس علم کو چھین لیا، اور خلفائے عباسیہ دنیا میں آئے جو بغداد کے اندر حکومت کرتے تھے. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید. یہ ہارون رشید حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا. سب سے پہلا جو خلیفہ بنا ہے عباسیوں میں وہ عبداللہ صفہ تھا، پھر مہدی، اور تیسرے نمبر پر یہی ہارون رشید تھا. تقریباً 500 سال تک ان کا نظام خلافت بڑا اعلیٰ، بڑی عالی شان حیثیت رکھنے والا رہا ہے. لیکن ان میں بھی کوئی کہنے لگا بعد میں چل کر کے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، کوئی صفت قرار دیتا، کوئی مخلوق قرار دیتا. اختلاف ہوا تو اللہ پاک نے اس نعمت کو بغدادیوں سے بھی چھینا، اور پھر یہ نعمت حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر اکابر امت کے ہاتھوں دہلی میں آئی، اور دہلی میں لمبے زمانے تک دین اسلام کی خدمت ہوتی رہی. میں آپ کو بتلا دوں، جب 1857 میں ہندوستان کے اندر سے اسلامی جھنڈے کو اتارا گیا، اس وقت دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، اور جب جھنڈا اتارا گیا تو مدرسوں کا نام و نشان ایسا مٹایا گیا کہ ایک مدرسہ بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ تو پھر بعد میں اب آ کر کے قائم ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی، اہل دہلی نے بھی ناقدری کی تھی تو اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا. اور آج یہ نعمت علماء دیوبند کے ہاتھوں میں ہے، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی شامل ہے، اور علاقے بھر میں پھیلے ہوئے ادارے تمام کے تمام شامل ہیں. اور یاد رکھنا، جب تک ہم صحیح ڈگر پر رہیں گے انشاءاللہ، جب تک ہم ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں گے. آج اللہ پاک نے بار دفعہ اختلافات ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، اللہ پاک نے آپ کو ایک باصلاحیت، ذی استعداد اور امانت دار آدمی عطا فرمایا ہے. دیکھو، ذمہ داری کے واسطے 2 چیزیں شرط ہیں. نمبر 1، اس کے اندر قابلیت ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو. ماشاءاللہ صلاحیت کے اعتبار سے میں عرض کر دوں، میں بہت قریب سے جانتا ہوں. ہماری جو 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ حق بات یہ ہے کہ انہی کی دین ہے. وجہ اس کی ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے مشہور کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی. یعنی استاد اس وقت اپنی قابلیت کے جوہر دکھا سکتا ہے جب سامنے پڑھنے والے اچھے ہوں. آپ بٹھاتے لا کر کے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو دارالعلوم کے اور دیگر اداروں کے، اور یہاں آپ پیش کریں ان کے سامنے 19 بچے، تو ان کی صلاحیت کا اندازہ لگا لیں گے آپ؟ ہرگز نہیں لگا سکتے. میرے بھائیوں، جب تک ہم نے فارسی اور عربی اول کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائی تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس میں بھی کسی طرح کی کوئی صلاحیت ہے. ماشاءاللہ جب ترمذی شریف اور مسلم شریف اور اس وقت میں ایک الاشباہ والنظائر دیگر کتب جو افتاء سے اور دورے سے متعلق ہیں وہ وابستہ ہوئی تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں بھی علم ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑے علم والے آدمی عطا فرمائے. یہ مجھے نیا مصرع دیتے تھے ہر دن کہ آج اس پر بولنا ہے. میں نے 2 کتابیں الحمدللہ ایسے ہی ان کو لکھوا دی، لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا کہ مجھے کہتا کہ پھر سے لکھواؤ آپ. وہ 2 کتاب کی 2 کتابیں ہی رکی ہوئی ہیں. یہ ان کی دین تھی کہ 2 کتابیں تیار ہوئی. ماشاءاللہ ہر اعتبار سے ذی استعداد ہے اور امانت دار آدمی ہے. تو آپ کو اللہ پاک نے با امانت اور با استعداد آدمی عطا فرما دیا. دیکھو کچھ تو پہلے بند ہو گیا تھا، کچھ اب ختم گیا. بس دعا کر رہے ہیں، تھوڑی مختصر سی بات ہے. تو عرض خدمت یہ ہے، دیکھو بیان لمبا ہو جائے اور بات سمجھ میں نہ آئے
کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے اس ادارے کو زندہ کرو۔ اگر میرے بھائیوں بزرگوں آپ اپنے اس ادارے کو زندہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا یہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت پیدا کر دے گا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے، ان کی نسلوں میں اللہ پاک بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جولے میں ایک مدرسے کے اندر پڑھاتا تھا، وہاں حاجی عبداللطیف صاحب تھے، انہوں نے دین اسلام کی نمایاں خدمت دی۔ آج اللہ کا فضل ہے تقریباً 25-30 حافظ قرآن ان کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ آپ اپنے اس ادارے کو اگر اچھی طرح سے چلاتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اچھی طرح سے چلائیں گے، آپ کے حوصلوں کے اندر اللہ پاک قوت پیدا فرمائیں گے، اور آپ کے دینی اور دنیاوی کاموں میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر یہ ادارہ آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ تہیہ کر لیں سب حضرات کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اس ادارے کی قدر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وقت میں آپ جو بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت میں آپ کا جو بیٹھنا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے پیش نظر ہے، قرآن کریم سے محبت کے پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ یہاں بیٹھنا آپ کا بڑے ثواب کا، بڑے اجر کا باعث ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیان کا وقت نہیں رہا، بیان کا وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا کبھی بیان کریں گے۔ بس 2-3 باتیں سن لو، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے۔ دیکھو کچھ یاد کر کے اٹھو، یہ حدیث ہے چھوٹی سی، سب یاد کرو، بولو سب، الدین، بولو الدین النصیحہ، اس کو سب یاد کر لیں، بچیاں بھی یاد کر لیں، الدین النصیحہ، دین بھلائی کرنے کا نام ہے، برائی کرنے کا نام نہیں۔ کس کے ساتھ بھلائی کرنی؟ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ دین بھلائی کرنے کا نام کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا آقا نے نمبر 1 للہ، اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کو مانا جائے، ہمارا ماتھا صرف خداوند قدوس کے سامنے جھکے، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہ ہو جو ہمیں اپنے پیروں پر ڈال دے۔ آج میرے بھائیوں ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یاد رکھنا اگر ہمارا سر کسی غیر کے سامنے جھک جاتا ہے تو ہماری دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واقعہ ہے، ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ نے اسلام کو قبول کر لیا تو 2 اونٹ لے کر کے ابو جہل آیا، ایک اونٹ سے ایک پیر کو باندھا اور دوسرے اونٹ سے دوسرے پیر کو باندھا اور کہا سمیہ یا تو تم ایمان قبول کر، ایمان سے باز آ جاؤ، محمد عربی کا کلمہ پڑھنا بند کر دو، نہیں تو ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا کی ساری مخلوقات اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ سمیہ نے کہا میں دین اسلام کو اپنے سینے کی دھڑکن بنا چکی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھا جائیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری لاش راستے پر پڑی پڑی سڑ جائے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھ سے ایمان کی نعمت کو چھین سکے۔ ابو جہل نے دیکھا تو دونوں اونٹوں کو خلاف سے ہکایا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ظالم نے برچھی کو آپ کی شرمگاہ میں مارا جس سے جسم الگ ہو گیا، لیکن آسمان گواہ ہے، یہ چاند گواہ ہے، یہ سورج گواہ ہے، یہ دھرتی گواہ ہے کہ سمیہ کے ٹکڑے تو ہو گئے لیکن اسلام کی نعمت کو سمیہ سے کوئی چھین نہ سکا۔
آج میرے بھائیوں ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آج اپنی بچیوں کا جائزہ لیں، خاص طور سے وہ بچی جو اسکولوں اور کالجوں میں جا رہی ہے، آپ ان کے ایمان کا محاسبہ کریں، ان کے ایمان کی صلاحیت کو جانچیں۔ کیا پیغمبر اعظم نے پتھروں کے زخم کھا کر جو پیغام دیا تھا، جو طائف کے میدان میں آپ نے اینٹوں کے اور پتھروں کے زخم کھا کر کے لوگوں کو ہدایت کا سبق دیا تھا، کیا ہماری بچیاں اس پیغام کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری بچیاں اسکول اور کالجوں میں جا کر کے اس پیغام کے مطابق ہیں، یا پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین کو سرے عام شاہراہ عام پر رسوا اور بدنام کر رہی ہے؟ دیکھو، ہر دن کے اخبار دیکھو، ہر دن کی خبریں دیکھو، سوشل میڈیا کو دیکھو، ہر شہر سے، ہر جگہ سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ اس شہر سے اتنی بچیاں، اتنی لڑکیاں آج فلاں غیر مسلم کے ساتھ مرتد ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہی ایمان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟ وہ سمیہ جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، کیا اسی کی سنت پر آج کی ہماری مائیں اور بہنیں عمل کر رہی ہیں؟ آج کا ہمارا نوجوان فیس بک پر جا کر، انسٹاگرام پر جا کر کے کیا سب کچھ وہی کر رہا ہے جو سمیہ کی سنت تھی، جو حمزہ کی سنت تھی؟ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، حضرت حمزہ کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھانے کے لیے کوشاں تھے۔ حضرت حمزہ کے جسم پر جو کفن تھا وہ کبھی سر کھل جاتا تھا، کبھی پیر کھل جاتا تھا۔ کیا حمزہ نے اسی لیے ٹکڑے کرائے تھے کہ ہم سرے عام جا کر کے، شارح عام پر جا کر کے، شارع عام پر آ کر کے اسلام کا، ایمان کا سودا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ چاہے ہمارے جسم سے جان نکل جائے، چاہے ہمارا مال اور دولت سب ختم ہو جائے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ایمان کو چھیننے والی نہیں۔ اور یہ ایمان صرف جذبے سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے ان بچوں کو جو آپ کی گود میں ہیں، جو آپ کی پرورش میں ہیں، جن کے سر میں درد ہو جاتا ہے، آپ بلک جاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے بچے کو رات بھر اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب ان کا ایمان بکے گا، میدان حشر میں میرا محبوب ہوگا، رب کعبہ ہوں گے، اور ہمارا گریبان اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا یہ معصوم بچے تمہیں اسی لیے دیے تھے کہ تم ان کے ایمان کا سودا کر رہے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، بچہ اگر ہمارا قرآن کریم کی نعمت اپنے سینے میں سجا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان نہیں چھین سکتی۔ میں واقعہ بتاتا، چلو ایک واقعہ عرض کر دوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک نوجوان پڑوسی ملک کا امریکہ پہنچا اور وہاں جا کر کے نوکری کرنے لگا۔ ایک عیسائی لڑکی اس کے ساتھ دفتر میں رہتی تھی۔ لڑکی سے ساتھ رہتے رہتے محبت ہو گئی، بعض دفعہ خود سے محبت ہو جاتی ہے، اسی لیے آنکھوں کا پردہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، مردوں کو نہ دیکھیں، قرآن کریم کا مضمون ہے۔ لیکن تعلقات ہوئے تو شادی کی فرمائش کی۔ عیسائیوں کا خاص مشن ہے، اگر کوئی مسلمان ان کے دھرم میں آنے کے لیے تیار ہو، چاہے انہیں اپنے سے شادی کرانی ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام کی تمام شناخت، تمام پہچان کو اس نے ختم کر دیا، صرف ایک چیز باقی تھی، قرآن کریم۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ایسے ہی کتاب ہے، کوئی بات نہیں، رہنے دو اس کو۔ اس نے اس کو رکھا، جب ڈیوٹی پر جاتا جب بھی اس کتاب کو دیکھ کے جاتا، جب ڈیوٹی سے آتا تب بھی اس کتاب کے اوپر اس کی نظر پڑتی، اگرچہ عیسائی مذہب کو اس نے اختیار کر لیا تھا۔
تو ایک دن گھر کی صفائی اس عورت نے کی، اس قرآن کریم کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جب وہ شوہر گھر آیا اور آ کر کے دیکھا کہ وہ قرآن کریم گھر پر نہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں ایک کتاب رکھی تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا بھلا جس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں، تم پڑھتے نہیں، میں پڑھتی نہیں، تو اس کو گھر میں رکھنے سے فائدہ کیا تھا؟ میں نے اٹھا کر اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ کوڑا دان قریب تھا، ایک دم سے تڑپ گیا اور کہا افسوس تو نے کیا کیا۔ فوراً وہاں سے اٹھا اور اس قرآن کریم کو کوڑے دان سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ افسوس میں نے اس قرآن کریم کی توہین کی، ربا میں اس کی قدر کو نہ پہچان سکا، میرے مولا تو مجھے معاف کرنا۔ میرے بھائی صرف قرآن کریم اس کے سینے میں نہیں، اس کے پاس تھا، اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا اور پھر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر بچہ ہمارا قرآن کریم کی تعلیم اپنے سینے کی زینت بنا لیتا ہے، اگر ہمارے بچے کے سینے میں قرآن کریم آ جاتا ہے، یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شیطانی چیلا اس سے ایمان کی نعمت کو چھین نہیں پائے گا۔ اس لیے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کالج میں پڑھاؤ، پارک میں ٹہلاؤ، سب کچھ کرو، مگر ان کے سینوں میں قرآن کریم کی نعمت کو بھر دو، اور قرآن کریم کی نعمت بھرے گی اس مدرسے کے اندر آنے کے بعد۔ یہ مدرسہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کا ضامن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ماشاءاللہ مفتی شیر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بتلا رہے تھے جس وقت یہاں آئے تھے صرف 19 طلبہ ان کے پاس تھے، ماشاءاللہ آج 130 طلبہ و طالبات ان کے پاس میں ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی محنت اور ان کے اخلاص کا ثمرہ ہے۔ اللہ پاک مزید عطا فرمائے اگر آپ حضرات ان کا ساتھ دیں گے۔ دیکھو آپ جو بیٹھے ہو یہاں، یہ کم آدمی نہیں، بہت ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کم ہیں، اگر آپ چاہیں تو پورے گاؤں کے اندر قرآن کریم کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے دل سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہر گھر میں ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو پہنچائیں گے، ہر گھر میں قرآن کریم کا نظام جانا ہے۔ یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم ہو۔ اگر یہ بات اور یہ تہیہ آپ بنا لیتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارے اس پورے گاؤں عزیز پور کے اندر قرآن کریم کی بہاریں آئیں گی۔ بتاؤ قرآن کریم کی خاطر کون کون محنت کرے گا جو گھر گھر جا کر کے بچوں کو یہاں لائے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ سال جب جلسہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بستی کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے۔ اس مدرسے کے اندر 1000 طلبہ ہونے چاہیے۔ دیکھو آپ کی ہی برادری کا گاؤں ہے کلیڑی، صرف 1500 طالبات ایک مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، لڑکے الگ ہیں، 1500 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ اور بھنباڑے کا یہ حال ہے جہاں کے حضرت والا ہے حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب حفظہ اللہ، یہاں بھی تقریباً 1700 طالبات پڑھتی ہیں مدرسے کے اندر، ماشاءاللہ بڑا ادارہ ہے، اور لڑکے الگ ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی تعداد میں پڑھنے والے آپ کی برادری میں گاؤں ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے یہاں یہ پیچھے رہ جانا قرآن کریم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں توڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم گھر گھر میں پیغام دیں گے کہ قرآن کریم ہم اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے عہد کریں انشاءاللہ۔ بس میرے جی دعا کر لیں اور یاد رکھیں، دو عہد و پیمان کر لیں۔ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آج کل عام جھوٹ ہو گیا، موبائلوں پر جھوٹ بولنے لگے لوگ۔ سفر میں جا رہے ہیں، پہنچے شاملی بتا دیں گے عزیز پور، تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کا مزاج ہے،
یاد رکھنا اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اپنے اعمال میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، حلال روزی کمانی ہے اور کھانی ہے۔ کیسی کھانی ہے؟ حلال روزی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور اپنے چہرے کریں گے، پکاریں گے ربا ربا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَشْرَبَهُ حرام، ان کی مشربہ حرام و مأکلہ حرام و ملبسہ حرام، ان کے کھائے جانے والی چیز بھی حرام کی روزی سے تیار ہوئی ہے اور پی جانے والی چیز بھی حرام روزی سے تیار ہوئی ہے، ان کا لباس جو ہے وہ بھی حرام روزی سے تیار ہوا ہے۔ تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اللہ تعالیٰ کہاں دعا قبول فرمائیں گے؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے جو لوگ حلال کی روزی کھاتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، جو حرام کے لقمے کھاتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے تہیہ کریں انشاءاللہ، حرام کا لقمہ کبھی پیٹ میں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہ تہیہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ نشست کامیاب رہی۔ صبح کو نشست ہوگی، اس میں بھی آپ کو تشریف لانی ہے اور بڑے بڑے اکابر کی زیارت بھی کرنی ہے اور ان کے سامنے اپنے عطیات کو، اپنے روپے اور پیسوں کو بھی پیش کرنا ہے، اور مدرسے نے جو کارکردگی پیش کی ہے، جو یہاں محنت کی ہے، خدمت کی ہے، وہ بھی آپ کو صبح کو آ کر کے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس رات کے وقت کے جاگنے کو قبول فرمائے، محبتوں کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہم سب کی غلطیاں معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، ہر برے کام سے میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربا اس مدرسے کو تو اپنی عنایتوں سے نواز دے میرے مولا۔ یہاں ہمارے اکابر اساتذہ کرام، مفتی شیر محمد صاحب اور گاؤں کے ذمہ داران، معاونین مدرسے کے ساتھ میں جو اچھائی کا برتاؤ فرما رہے ہیں، میرے مولا سب کے اس برتاؤ کو قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کا دستور عام فرما دے میرے مولا، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما۔ ربا قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے والا بنا دے میرے مولا، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی دھڑکن بنا دے۔ یا اللہ چہار دانگے عالم میں قرآن کریم کے عدل و رحمت کے جھنڈوں کو نصب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے میرے مولا، اس مدرسے کی طرف ملت اسلامیہ کی توجہ فرما دے۔ ربا یہ دین کا قلعہ ہے میرے مولا، یہ دین اسلام کا بہترین مرکز ہے ربا، بہترین مرکز ہے ربا، اس کی طرف سینوں کا رخ فرما دے۔ یا اللہ اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے میرے مولا، اس اختلاف کو ختم فرما دے ربا، اس اختلاف کو ختم فرما دے، ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا موقع مرحمت فرما، اتفاق کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ خلف شار سے ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا، میرے مولا خلف شار سے حفاظت فرما، چغل خوری سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے حفاظت فرما، بد زبانی سے حفاظت فرما، گالی گلوچ سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حرام کے لقمے کھانے سے، کمانے سے
ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا، تو ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں چھپا لے ربا۔ تمام مدارس اسلامیہ کے غیب سے چلنے کے اسباب پیدا فرما، اس ادارے کے غیب سے چلنے کے اسباب پیدا فرما میرے مولا۔ اس ادارے کی برکت سے اس بستی کے اندر امن و رحمت کو عام فرما دے، محبت کو عام فرما دے یا اللہ، نفرت کو ختم فرما دے میرے مولا۔ آج ملک میں اور دیگر ممالک میں میرے مولا بہت سارے ظلم و ستم کے طوفان برپا ہے، خصوصاً ملت اسلامیہ کے سفینے پر میرے مولا طوفان برپا ہے ربا۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کے روشن چراغ کو گل کر دے، دنیا یہ چاہتی ہے اسلام کے عدل و رحمت کے جھنڈوں کو اتار پھینکے میرے مولا۔ دنیا تو پہلے سے ہی چاہتی ہے ربا، لیکن تیرا تو یہ معاملہ ہے کہ تو اس کو بلند کرنا چاہتا ہے یا اللہ۔ تو جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی سر نگو نہیں کر سکتا میرے مولا۔ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما یا اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہے میرے مولا، ظلم و ستم کی چکیوں سے ان کو نجات مرحمت فرما یا اللہ۔ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عراقیوں کی حفاظت فرما، سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جب غزہ کا نام زبان پر آتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، دل کپ کپا جاتے ہیں میرے مولا۔ ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھے، غزہ کی سرزمین ہے، ماں ہے، ماں کے سینے سے بچہ چمٹا ہوا ہے، بم آتا ہے، گولا آتا ہے، شیطانی طاقت کے انگارے آتے ہیں ربا، ماں کو بھی جھلس دیتے ہیں اور ماں کے بچے کو بھی جھلس دیتے ہیں میرے مولا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ماں جل رہی ہے، چھاتی سے چپکا ہوا بچہ جل رہا ہے میرا مولا۔ شاید کبھی چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، شاید آسمان نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا ربا۔ صحابہ کی تاریخ پھر سے بپا ہے، پھر سے وہی ظلم ہے، پھر سے وہی ستم ہے میرے مولا۔ اہل غزہ کا تو حامی ہو جا، تو حامی ہو جا، ان کی مدد فرما میرے مولا، ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یہ جو آج ہم پر طوفان بدتمیزی برپا ہے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے میرے مولا۔ ہم نے رات کی تاریکیوں میں ایسے گناہ کیے، دن کے اجالوں میں ایسے گناہ کیے کہ واقعی ہم ایسی چیزوں کے مستحق تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ ناپاکی میں لگا ہوا ہو، پاخانہ اس کے کپڑوں پر لگا ہوا ہو میرے مولا۔ وہ جس سمت کو جاتا ہے، جس طرف کو جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو لوگ دھکے دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ہر طرف سے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے میرے مولا۔ وہ ہر در سے نا امید ہو کر کے، مایوس ہو کر کے رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اپنی امی کو آواز دیتا ہے، امی ساری دنیا دھکے دے چکی، ساری دنیا ذلیل کر چکی، ہر طرف سے رسوائی ہے، امی سینے سے لگا لو، امی سینے سے لگا لو میرے مولا۔ امی کو ترس آتا ہے، امی جانتی ہے کہ پاخانے میں شراب اور ہے، کپڑے ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ماں کی محبت غالب آتی ہے، شفقت غالب آتی ہے میرے مولا۔ ماں اسی حال میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے ربا۔ تیری محبت تو ماں سے ہزاروں درجے بڑی ہوئی ہے ربا۔ رات کا اندھیرا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے میرے مولا۔ حفاظ یہاں پر ہے، علماء یہاں پر ہے، صلحاء یہاں پر ہے، معصوم بچے یہاں پر ہیں، معصوم سی بچیاں یہاں پر ہیں میرے مولا۔ حافظوں کی برکت سے، علماء کی برکت سے ہمارے تمام گناہ کو اس مبارک رات کے اندر دھو دے یا اللہ، سب گناہ معاف فرما دے۔
یا اللہ ہمیں پاک فرما دے، یا اللہ ہمیں صاف فرما دے میرے مولا، آخری سانس تک قرآن کریم کی خدمت کا موقع عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر رکھ کر ہمیں دین اسلام کی خدمت سے میرے مولا نہ ہٹا دینا، قرآن کریم کی تعلیم سے نہ ہٹا دینا۔ ربا میں خود گناہ گار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں میرے مولا، ایسے ایسے گناہ کرتا ہوں ربا، شرم آتی ہے دل میں سوچتے ہوئے، لیکن میرے مولا ان گناہوں کی وجہ سے تو مجھے دین اسلام کی خدمت سے نہ ہٹا دینا، یا اللہ مجھ سے بخاری اور ترمذی وابستہ رکھنا، مسلم وابستہ رکھنا، حدیث پاک وابستہ رکھنا میرے مولا، آخری سانس تک وابستہ رکھنا، آخری دم تک وابستہ رکھنا، یا اللہ جو یہاں بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مولا حلال کا روزگار عطا فرما، جو ایمان کی نعمت کے ساتھ میرے مولا دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمانا میرے مولا، یہاں اس بستی کے اندر جتنے ایمان کی نعمت کے ساتھ دنیا کے اندر سے جا چکے میرے مولا ربا سب کی مغفرت فرمانا، سب کی مغفرت فرمانا میرے مولا۔ میری امی نے میری بڑی خدمت کی، مجھے علم دین سکھایا، حدیث سکھائی، والد نے خدمت کی، حدیث سکھائی میرے مولا، وہ دنیا کے اندر سے جا چکے ربا، دنیا سے جا چکے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے ربا، ان کی مغفرت فرما دے ربا، مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ، درجات کو بلند فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔